بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی حدیث جو ہم پڑھیں گے نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے متعلق ہے۔ نماز میں اطمینان، رکوع اور سجود کا خیال، قیام اور تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اس کے متعلق ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتب میں، جامع ترمذی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 757۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرد وقال ارجع فصلی فإنك لم تصلی فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فصلی فإنك لم تصلی ثلاثا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، فدخل رجل، تو ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، دوسرے مقام پر صحیح بخاری میں ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونا میں تشریف فرما تھے، تو ایک آدمی داخل ہوا، فصلی، اور اس نے نماز پڑھی، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کو کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ آپ واپس جائیے اور جا کر دوبارہ نماز پڑھیں کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجع یصلی کما صلی، تو وہ شخص، وہ صحابی واپس گئے اور جا کر دوبارہ نماز پڑھی۔ دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر سلام پیش کرتے ہیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا کہ آپ واپس جائیے، جا کر نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ پھر وہ کہنے لگے، وہ صحابی، انہوں نے کہا والذی بعثک بالحق، اور یہ جو شخص تھے، جو صحابی تھے، ان کا نام تھا خلاد بن رافع الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان نے کہا کہ والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، حق دے کر مبعوث کیا ہے، اس سے اچھی نماز میں پڑھنی نہیں جانتا۔ فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیجئے کیسے نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر، کہ جب آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ابتدا تکبیر سے ہی ہوگی، کوئی اور الفاظ نہیں ادا کرنے۔ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے قرأت کرنی ہے، یعنی دعائے استفتاح کے بعد قرأت کرنی ہے، جو قرآن آپ کو یاد ہے، جتنا آپ کے لیے آسان ہے اتنا آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس میں کم از کم سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد جتنا قرآن کوئی پڑھ سکتا ہے تو اس نے پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے اور نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، کہ اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ کو ام القرآن کو نہیں پڑھتا۔ تو کم از کم یہ تو لازمی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ مزید قرآن کا کچھ حصہ بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرأت کرو، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، اور پھر آپ نے رکوع کرنا ہے یہاں تک کہ آپ رکوع کرنے میں مطمئن ہو جائیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز میں کمی دیکھی تھی خلاد بن رافع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں، تو اس کی طرف نشاندہی کی کہ قرأت بھی آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد رکوع کو اچھی طرح کرنا ہے۔
یہ نہیں کہ رکوع میں گئے اور فوری اٹھ گئے، حتی تطمئن راکعا، کہ مطمئن ہو جائیں آپ، اطمینان سے رکوع کرنے والے ہوں، ایسا رکوع کرنا ہے۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، اور پھر جب رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے تو بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، یعنی کہ تھوڑے سے کھڑے ہوئے پھر سجدے میں فوری گر گئے، بلکہ کیا فرمایا، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور آپ کی جسم کی اور کمر کی ہڈیاں بالکل سیدھی ہو جائیں، اور اس طرح سے کھڑا ہونا ہے رکوع کے بعد۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد سجدہ کرنا ہے یہاں تک کہ آپ سجدے کو اطمینان کے ساتھ کرنے والے ہوں اور سجدہ ٹھہر کر کافی دیر سجدے میں رہیں۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، اور پھر سجدے کے بعد جب آپ نے بیٹھنا ہے تو یہ نہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھے اور فوری سجدے میں گر گئے، بلکہ اطمینان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں، ٹھہریے، اور دو سجدوں کے درمیان جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں وہ یاد کرنی چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو فرمایا کہ سجدے کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، اور پھر فرمایا کہ اپنی تمام نماز میں ایسے ہی کرنا ہے، یعنی قیام کا خیال کرنا ہے، رکوع کا خیال کرنا ہے، رکوع کے بعد اٹھنے میں سیدھے کھڑے ہونا ہے اور کافی دیر کھڑے رہنا ہے، پھر سجود کا خیال کرنا ہے، اور سجدے کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ آپ جائیں اور جا کر دوبارہ نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اور یہ شخص کہاں پر نماز پڑھنے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں آپ کے سامنے، آپ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے یہ صحابی ہیں، لیکن پڑھی کیسے؟ جلدی پڑھ لی، رکوع میں اطمینان نہیں، سجدے کو اطمینان کے ساتھ نہیں کیا، یا یہ کمی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیں دوبارہ نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ مطلب ہے کہ ایسی نماز نہیں پڑھی جو آپ کو کفایت کر جائے، یا جو اللہ کے ہاں قبول ہو، یا جو اطمینان سے سنت کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے، ایسی نماز آپ نے نہیں پڑھی۔ تو اس لیے فرمایا 3 دفعہ واپس بھیج دیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں تو ایسا ہی پڑھنا جانتا ہوں، آپ مجھے سکھا دیجئے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا اور فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اور پھر رکوع کا طریقہ، اور پھر رکوع سے اٹھنے کا طریقہ، رکوع میں ایسے کہ انسان کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے، اور رکوع کے بعد اور پھر سجدے میں جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ سجدے میں 7 اعضاء کا 7 جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا زمین پر لگنا یہ ضروری ہے۔ آپ کے 2 ہاتھ، اور اس کے بعد پیشانی، اور پیشانی کے ساتھ ناک، اور پھر آپ کے 2 گھٹنے، اور جو قدم ہیں تو قدموں کو اس طرح سے موڑ کر کہ آپ کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ تو ان تمام اعضاء پر سجدہ کرنا ہے اور بڑے اطمینان سے سجدہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری نماز میں آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ باقی جو رکعات ہیں ان میں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر اطمینان نہ ہو تو نماز باطل ہو سکتی ہے، نماز رد ہو سکتی ہے۔ تو نماز میں اطمینان اور اس نماز کو اچھی طرح سے پڑھنا یہ ضروری ہے، صرف ٹھونگے مارنا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح شروع میں نماز کی جب ابتدا کرنی ہے تو اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے اور یہ رکن ہے، اور اسی کے ساتھ نماز کی ابتدا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ رکوع میں اور قیام میں اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ نماز کی ارکان میں سے ہیں، تو ان کا خیال کرنا ہے۔ اگر ان کی تصحیح نہیں ہوگی، یہ درست نہیں ہوں گے، تو پھر خطرہ ہے کہ انسان کی نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو۔ اور اسی طرح باقی جو ارکان ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور پھر ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کے بعد قیام ہوگا، اور پھر اس کے بعد رکوع، پھر اس کے بعد یعنی قرات کرنے کے بعد رکوع، اور پھر رکوع سے کھڑا ہونا، اور پھر اس کے بعد سجدہ، اور پھر 2 سجدے کے درمیان بیٹھنا۔ تو یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی حکمت واضح ہوتی ہے کہ آپ نے صحابی کو کتنے پیارے انداز سے یہ تعلیم دے دی، اور فرمایا کہ آپ دوبارہ نماز پڑھیے، دوبارہ پڑھیے،
پھر کہا دوبارہ پڑھیے، اور پھر جب وہ پڑھ کر آئے تو یہ ایک سکھانے کا انداز ہے، تعلیم ہے، پہلی دفعہ بھی بتایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت بڑے انداز کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اس صحابی کے دل میں یہ چیز اتار دی اور نماز کا طریقہ سکھا دیا کہ تاکہ یہ دوبارہ بھول نہ سکیں۔ تو اس طرح سے اچھے انداز سے تعلیم دینا، دین سکھانا، اس سے بھی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کرنا چاہیے اور ان کی سیرت پر عمل کر کے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ اور ایک ہی مجلس میں بار بار سلام کرنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد آ کر سلام کہا، اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جائیں دوبارہ نماز پڑھیں۔ دوبارہ نماز پڑھ کے آئے، پھر کیا کہا؟ پھر کہا السلام علیکم۔ تو بار بار بھی سلام کہا جا سکتا ہے، جب بھی ملاقات ہو ایک شخص سے پھر سلام کہیں تو اس میں نیکیاں ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔